बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है और हमने भारत को भी मज़ा चखा दिया। अब गालबन उसमें हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखे। आज बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है खानज़ादा मोहम्मद अली खान साहब ने। एक्स मैनेजर सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है। सर खुशामदीद कहेंगे खानज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। खानज़ादा साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हमारे शाहीनों ने भारत को जवाब दिया, अपना डिफेंस किया और शरीयत के तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बुनियानुल मरसूस इस ऑपरेशन को नाम दिया गया, फिर अज़ान फ़जर के बाद दिन की रोशनी में हमने भारत के कई एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। कैसे देखते हैं इस हमले को? देखिए, ये इसमें हमारे आर्मी की जो लीडरशिप है, इनकी बेदार मगजी, दूरंदेशी, हमारे वज़ीर आज़म साहब की अगेन दूरंदेशी और जमहूरियत यकीन, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का से कि फतह और नुसरत की नवीद थी हमारे साथ, हमारे शामिल हाल थी। देखिए, हमेशा से पाकिस्तानी फौज बेहतरीन फौज रही है, ठीक है, तीनों फौज, लेकिन माजी में जो वाक़यात होते रहे उसमें लीडरशिप का मसला था। अगर 71 का आप ले लें, अगर कारगिल की जंग ले लें, और इस तरह 2-3 इस दफा कौम अपनी फौज के साथ, हमारे सिपह सालार के साथ, जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ी थी और तीनों फौज के साथ बल्कि खड़ी थी और अल्लाह पे भरोसा था। जब लीडरशिप ठीक हो तो फिर फतह अल्लाह ताला आपको दे देते हैं, फतह आपको से अब आपको हमकिनार कर लेता है। लेकिन जब स्प्लिट हो, जब लीडरशिप में मसाइल हो, तो फिर वहां पे फतह आपको नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमें वो फतह दे दी जो कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक यादगार और पूरी दुनिया के एक सबक हासिल हो गया। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस दफा ये शिफ्ट हो गया है। आप देख लें कि एक परसेप्शन शिफ्ट हो गया है, परसेप्शन चेंज हो गया है। कैसे? यूरोपियन डोमिनेंस थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये समझा जा रहा था पूरी दुनिया में, आज साबित हो गया कि नहीं भाई, यूरोप की डोमिनेंस खत्म हो गई है, चाइना की डोमिनेशन आ गई है, और हासिल हो गया किरदार को, गलबा हासिल हो गया डिटर्मिनेशन को। सही। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा खानज़ादा साहब, वीडियोस बड़ी गर्दिश कर रही थी ख़ातून पायलट की, जिसका नाम शिवानगी सिंह बताया जा रहा था, कि जो कि अपने एयरप्लेन को इजेक्ट करके पाकिस्तान की हुदूद में वो आई और पाकिस्तान की तहवील में है। ये चेमागोइयाँ सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही थी। क्या वाकई वो हमारे पास है और उसकी खातिर हो रही है? देखिए, इसके बारे में इतला तो है, जिस तरह आपको इतला है इस तरह में भी इतला है। अब मुल्कों के बाज़ औक़ात ममालिक अपने अंदरूनी उसको खुफिया रखती हैं, ठीक है ना, तो ऐसा सच खुल के मीडिया पे नहीं आई, जिस तरह अभिनंदन आए थे या जिस तरह बाकी मसाइल हैं, इसको शायद खुफिया रखा जा रहा हो, तो इसमें है, हकायक हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, भारतीय जर्नल से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपका नुकसान कितना हुआ है, आपके राफेल तैयारे गिराए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम तखमीना नहीं लगा सकते, जंगी हालात में हैं और जंगी हालात में हम कबल वक्त चीज़ें आपको नहीं बता सकते। तो वाकई 6 जहाज़ हमने गिराए हैं उनके, आप तस्दीक करते हैं खानज़ादा साहब? देखिए, इस दफ़ा बिल्कुल इस तरह हुआ है, उनको बहुत हैवी लॉसेस हुई हैं और मैं समझता हूं कि ये इंडियन नेशन से ज्यादा मोदी की शिकस्त है। क्या बात है? क्योंकि मोदी जो बहुत से भरा हुआ इंसान था और जिसको बड़ी फरादरान ऑफर की गई। मैं आपको बताऊं कि इस हमले के जो वाकया पहलगाम का, उसके दूसरे दिन मेरा लाहौर में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझसे पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने कहा मैं इस वाक़े को कंडेम करता हूं, क्योंकि निहत्ते लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का कोई भी अटैक दुनिया के किसी भी हिस्से में हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि मोदी साहब अपनी इंक्वायरी करो, हम आपके साथ हैं। और फिर शुक्र है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने 3-4 दिनों के बाद उन्होंने भी वो ऑफर कर दी
کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایون یہاں تک کہا کہ اگر کوئی تیسرا فریق اس کے بیچ میں انکوائری کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. لیکن مودی کے اوپر اس کے سر کے اوپر خون سوار تھا، اور یہ سوسائڈل مشن اس نیشن کو بدمزگی کا مزہ، اپنی نیشن کو شکست سے دوچار کرنا اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان، اس کا صرف اور صرف مودی اور اس کی جو ٹیم ہے وہ ذمہ دار ہے. اچھا، ایک آخری میں آپ سے سوال کروں گا خانزادہ صاحب. دنیا نے دیکھا بھارت نے پہل کی، اور وہ پہل بھی رات کی تاریکی میں کی، اور وہ پہل بھی سویلین آبادیوں میں کی. انہوں نے مسجدوں پر اٹیک کیا، انہوں نے شہری آبادیوں کی جو لوگوں کی رہائشی سوسائٹیاں تھیں ان پر گولہ باری کرنے کی ناکام کوشش کی. لیکن ہم نے بڑے پروفیشنل انداز سے جواب دیا، اور ہم نے صرف ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہی تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیکھیں یہ ہماری پروفیشن ہے، ہماری آرمی لیڈرشپ کی. ایک دوسری ہماری اسلام کی ٹیچنگز میں ہے کہ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ نہتے پہ گولی مت چلاؤ، نہتے کو ٹارگٹ نہ بناؤ. اور وہی پروفیشنلزم ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ ہمارے اخلاق اور ہمارے دین کے اقدار، یہ مل کے اس نے ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ ہم نے کسی نہتے شہری کے اوپر وار نہیں کیا، ہم نے کسی شہر کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے صرف اور صرف اس کے وار مشین کے اوپر اٹیک کیا جو بے قابو ہو گیا تھا. میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، اس پریسیجن دیکھا آج پوری قوم ہماری فوج کے ساتھ ہے، اور فوج کی لیڈرشپ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے جناب منیر کی شکل میں، اور میں سمجھتا ہوں میری تو دیکھا آپ کو پتہ ہے پارٹی علیحدہ ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کو اور ایون پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ ان کی زیر نگرانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی. اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہمارے ملک کی فوج کی طرف آنکھیں ہیں. اب چاہیے جس طرح پاک فوج نے باہر کے دشمن کو، بیرونی دشمن کے دان کٹے کیے، ان پہ وار کیا، ان کی وار مشین کو ہٹ کیا اور ناکارہ بنایا، اسی طرح بھی ہمارے اندرونی دشمن، یاد رکھیں میں اندرونی دشمنوں کو اس سے زیادہ خطرناک سمجھ رہا ہوں جو ہر تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہر عدالت میں بیٹھا ہوا ہے. پچھلے دنوں ایک سروے آئی جس میں چاروں صوبوں میں بدقسمتی سے دیکھیں کہ پولیس اور جوڈیشری ٹاپ کرپٹ ادارے قرار دی گئے. میں یہاں آپ کے وساطت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب سے، صدر صاحب سے اور آرمی چیف سے کہ بھائی فوج کو ایرسٹ کا اختیار دے دو. یہ آپ کے پاس 5-6 لاکھ کی جو فوج ہے، خدا کی قسم اگر اس ملک میں جس ملک سے جرم ناپید نہ ہوا، فوج کو اختیار دے دو. ہر ضلع میں ایک بریگیڈر کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ سیکیورٹی کا ادارہ بناؤ تاکہ وہ ڈسٹرکٹ کے مختلف اداروں کے اوپر جو کرپٹ ادارے ہیں اسپیشلی اس کے اوپر نظر رکھے تاکہ عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف مل سکے. اگر ہمارا کوئی فوجی سرحد پہ کھڑا ہو اور وہ ہمیں یہ باور کرائے کہ بھائی باہر سے کوئی دشمن نہیں آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی نہیں آتا تھا، انشاءاللہ ابھی تو آئے گا ہی نہیں، لیکن اندرونی دشمن ہیں، اندرونی دشمن کے لیے فوج کو ایک کردار دینا پڑے گا. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہر ضلع میں ایک فوجی عدالت بناؤ، آپشنل عدالت، آپشنل عدالت بناؤ تاکہ جو بھی مظلوم اپنا فیصلہ فوجی عدالت سے کروانا چاہے، اس کو آزادی ہے، وہ اس کے پاس جائے. آپ کو میں بتاتا ہوں، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، پورے پاکستان سے اس کرپٹ عدلیہ کا بورے بستر گول ہو جائے گا، لوگ وہاں اس کے پاس جائیں گے تاکہ اس کو انصاف مل سکے، اور فوج انصاف دیتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خانزادہ صاحب نے اپنا موقف دیا، اور آپ کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری دنیا کو باور کروا دیا کہ ہم ہر مہم جوئی کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا. اور اس وقت میں جوائن کیا ہے ممبر پارلیمنٹ، ممبر نیشنل اسمبلی فرحان چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ کا تعلق MKM پاکستان سے. خوش آمدید کہیں گے فرحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، بہت شکریہ. فرحان چشتی صاحب بتائیے گا کہ آپ کی حکومت ہے اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی حکومت کے سر یہ صحرا سجتا ہے کہ قوم کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، اور پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ ہمارے شاہینوں نے دن کی روشنی میں گھس کر بھارت کی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کسی عام آدمی کو نشانہ نہیں بنایا. آپ کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ صحرا جو ہے یہ اقوام ہماری افواج کو اور ہماری عوام کو جاتا ہے، تو ان کی وجہ سے جذبہ، دیکھیں آج یہ ثابت ہو گیا ہے
कि देखें जज्बा लड़ता है, ट्रू, ये इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं लड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तान अफवाज में इतना जज्बा है कि इस जज्बे के हैबत से और खौफ से दुश्मन ने अपने जो है ना घुटने टेक दिए और वो टेबल पे आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी कौम को मुबारकबाद कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हुआ है कि हम शुरू से लोग दुनिया ने देख लिया है कि हम एक कौम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाक फौज पे फख्र करना चाहिए, आर्मी चीफ पे फख्र करना चाहिए, जिनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज टेक्निकली तौर पे किस तरह जज्बे के साथ लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माजी में हुकूमतों पे जब इस तरह की जंगी कैफियत तारी हुई तो फैसला लेने में बड़ी ताख़ीर की जाती थी, फ़ौज को इख्तियारात देने में बड़ा सोचा समझा जाता था, लेकिन आप लोगों ने फिल फौर फ़ौज को इख्तियारात दिए कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दे दें। तो इस अमल को भी तो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ये बिल्कुल 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 सॉरी मैं अभी बात तो कर रहा हूँ। बिल्कुल देखे ना, जब अफवाज कौम और हुकूमत एक पेज पे होता है तो फिर रिजल्ट ऐसा आता है। जब हम आगे होती है तो फिर रिजल्ट ऐसा आता है। इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। तो आपके सामने है, ये भी चीज आज बता दी है कि देख लें जब सब साथ होते हैं तो फिर कैसा होता है। तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी सामने हो तो पस्त हो जाता है। ये भी बताइएगा मुझे फरहान चिश्ती साहब, पूरे मुल्क में रैलियां निकाली गई फ़ौज के हक़ में, उनको खराज तहसीन पेश किया गया, उनको उन पे फूलों की पत्तियां डाली गई। हमारे जो शाहीन गए थे दिन की रोशनी में, फिर वो गाज़ी होके वापस आए, गालबन वो इस जज्बे से गए थे कि या गाज़ी होके वापस आना है या जाम शहादत नोश करना है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, गिरफ्तारी नहीं देनी, जाके दुश्मन के, है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें यही हमारी स्टैंड है। दुश्मन तो ये समझता है कि गए तो मर गए, हमारी जिंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है, शहीद होने के बाद शुरू होती है। ये शहादत का जो जज्बा है ये बताता है और ये हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है। और आज आपने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी फरहान साहब, एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, आपने ये भी देखा कि इतनी बड़ी जमहूरियत खुद को कहने वाले, फिर इतनी बड़ी मीडिया के निजी चैनल, और फिर झूठ पर मबनी दास्तानें पूरी कौम को सुनाते रहे, सनसनी फैलाते रहे, फेक न्यूज़ बताते रहे, टीवी एंकर होके टीवी पर बैठ के धमकियां देते रहे। ये भी तो पूरी दुनिया ने देखा कि इतना झूठ क्या क्या इनकी टीवी पर चल रहा होता है। और फिर पाकिस्तान की सहाफ़त भी पूरी दुनिया ने देखी कि सच पर मबनी थी, हक़ाइक़ पर मबनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये देख रहे थे कि वो एक ज़माने में इनकी इंडियन फिल्म्स आती थी जिनमें बॉर्डर और इस किस्म की फिल्में आती जिनमें ये चीजें होती थी, तो ये इनको ये फिल्म ही समझ आ रही थी। कि अपनी कौम को इन्होंने अंधेरे में रखा और फिल्म दिखा दिखा के चार्ज किया कि ये हो गया वो हो गया। भाई वो तो आ ही नहीं रहते, आप देख लेना कि। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे मीडिया ने बहुत ही कहते हैं ना समझदारी और बेदबीनी का मुजाहरा किया। जो सच था वो दिखाया और सच कभी छुपता नहीं है और झूठ कभी बढ़ता नहीं है। तो झूठ झूठ होता है और उनके मीडिया ने तो ऐसा किया कि जैसे कि 3 घंटे की इंडियन फिल्म चल रही है। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरहान चिश्ती साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और आपने रोशनी डाली, आपने बताया कि किस तरह इंडियन टीवी चैनल्स ने झूठ दिखाया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस जीत के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं, कितनी बड़ी ये जीत। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, इकबाल अडवाणी साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू। इकबाल अडवाणी साहब, ये हमारे शाहीन गाजी बनके वापस आ गए। दिन की रोशनी में हमने भारत पर हमला किया और मुझे याद है आपने कहा था कि भारत हमें कमज़ोर ना समझे, उसको सरप्राइज़ देंगे। कैसा देखते हैं इस सरप्राइज़ को? और मज़ीद जिस तरह चेमा गोइयाँ की जा रही थी और पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा था, धमकियाँ दी जा रही थी, हिरासा किया जा रहा था, आपको नहीं लगता
کہ سارے جواب ہم نے دے دیے، سارے جواب ایک ساتھ دے دیے، سارے قرضے ہم نے اتار دیے بھارت کے، غالباً اب وہ فیوچر میں یہ مسٹیک نہیں کرے گا۔ اس وقت میں جوائن کیا ہے اقبال اڈوانی صاحب نے اگین۔ سر اڈوانی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ اڈوانی صاحب بتائیے گا، شاہینوں کی دن کی روشنی میں بھارت پر جو حملہ کیا اور غازی ہو کے واپس آ گئے، اس کاوش کو، اس کارنامے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہو گیا اور بہت بڑا سبق بھی سکھا دیا گیا، لیکن ابھی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان بہت پاورفل ہے، انڈیا پتہ نہیں کیا سوچ کے کر رہا ہے یہ سب چیزیں۔ میں 2-3 جگہوں پہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ شاید اس کو اندازہ نہیں تھا مودی کا کیا کھیل تھا۔ ایکچولی اس کی وجہ مجھے یہی لگتی ہے کہ صرف یہ مودی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اسرائیل بھی انوالو تھا، اور اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے تو شروع سے چاہتا ہے کہ پاکستان ایک طرح سے ختم ہو جائے، اتنی طاقت اسلامی ملک میں ایک ہی ہے، اور اس کی جنگ کو بھی کافی، اگر یہ جنگ اگر انڈیا جیت جاتا تو مجھے لگتا ہے یہ پوری اسلامی ورلڈ کی ہار ہوتی۔ لوگ اس کو اس طرح نہیں لے رہے، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستان کی کامیابی کے علاوہ پوری اسلامی دنیا کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ٹرانسفر ہو گئی ہے پاکستان کی جیت میں جو کنورٹ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھنا اسلامی دنیا کا بھی عروج آپ کو نظر آتا ہوا نظر آئے گا۔ جو غزہ میں اسرائیل کی وار ہو رہی ہے، اس کا بھی دیکھیں، اس پہ بھی بہت افیکٹ پڑے گا، اور فلسطین کی آزادی بھی بہت قریب آ گئی اس جنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ جنگ نے وہ کام کر دیا ہے جو شاید مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تو 75 سال میں پہلی بار اتنی بڑی جیت ہوئی ہے، لیکن اسلامی دنیا کی بھی بہت بڑی جیت ہے یہ۔ اچھا، یہ بھی آپ نے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جب اس کا آغاز کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا، آیت سے لیا گیا، بنیان المرصوص اس کا نام رکھا گیا، پھر دن کی روشنی میں حملہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ پہل نہ کرو اور دشمن کو دن کی روشنی پہ اس پہ حملہ کرو۔ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر وہ حملہ کر کے ہم نے ان کی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا، ہم نے عام سویلین آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ دیکھیے اس جنگ میں پاکستان کی جو حکمت عملی تھی وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھی۔ میں وجہ بتاتا چلوں، پاکستان دیکھیں یہ پہلگام جو اٹیک تھا یہ انڈیا نے خود نے کروایا تھا، اسی لیے وہ نیوٹرل اس کی وہ نہیں کرواتا انویسٹیگیشن۔ اب یہ پاکستان نے پہلی بار ایسا ہوئی، دو چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں، یہ جنگ پاکستان نے جیتی ہے، اور ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھے پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی تھی، پاکستان نے سب کو یعنی آن بورڈ رکھا ہوا تھا۔ پاکستان لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ڈر گیا ہے، پاکستان نہیں کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سب کو آن بورڈ رکھ کے چل رہا تھا یہ جنگ کرنے کے لیے۔ اب میں بتاؤں اس طرح کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی پاکستان کا دوست ملک پاکستان سے ناراض ہو، تو یہ جو جتنا بھی ڈیلے ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کافی روک رکھا تھا، اور جو آخری بات ہوئی تھی جب جو میری جو نالج میں ہے وہ یہی بات تھی کہ اگر اب بھی انڈیا اٹیک کرے گا تو ہم ضرور کریں گے، تو وہاں انہوں نے کہا تھا اگر آپ دوبارہ انڈیا اٹیک کرے تو آپ کر دینا، اور اسی وجہ سے پاکستان نے اٹیک کیا۔ پاکستان کا مقصد تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آن بورڈ رہے، وہ اس سے خفا نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں پاکستان اکنومیکلی کرائسس میں بھی رہا ہے، ابھی IMF کا معاہدہ بھی چل رہا تھا، وہ بھی اسی وقت اسی دن پاس ہوا، اس کے بعد اٹیک تھا، تو پاکستان نے 2 مارچ پہ کامیابی حاصل کی، ایک تو یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو آن بورڈ رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور پاکستان نے بعد میں جو ملٹری اٹیک اس میں بھی جیت ہوئی، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا اس جنگ کے اندر انڈیا اکیلا تھا، یہ پہلی جنگ ہوئی ہے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ جس میں انڈیا بالکل اکیلا تھا، اور ایک ملک اس کو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل، وہ بھی ایک دوسری وجہ سے کر رہا تھا، باقی کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس جنگ کے ساتھ پاکستان نے فرانس کو ہرا دیا، اسرائیل کو ہرا دیا، انڈین کی ٹیکنالوجی ہرا دی، اور بہت سے ملکوں کو یعنی اس طرح سے ویسٹرن ٹیکنالوجی کا بھی یعنی سمجھے ایک بہت بڑی ہار ہوئی، اور پاکستان چائنا کا بھی تھینکس ادا کرے اور چائنا پاکستان کا بھی تھینکس ادا کرے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر اب راج کرے گی، راج کر بھی رہی ہے۔ اور فرانس کا جو جہاز تھا رافیل وہ پہلی بار گرایا بھی تو ہم لوگوں نے گرایا، اور صرف ایک نہیں، ہم نے 6 طیارے گرائے ہیں۔ بھارتی جنرل سے سوال ہوا کہ آپ کے رافیل جہاز پاکستانیوں نے گرائے ہیں، انہوں نے کہا ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم قبل از وقت اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔
آپ انڈوز کرتے ہیں اقبال اڈوانی صاحب کہ پاکستان نے واقعی ان کے 6 طیارے گرا دیے ہیں؟ آپ دنیا اس کو مانے یا نہ مانے؟ بالکل، اب تو پوری دنیا، اب تو یہ جہاز تو چھوڑ دیں، کیا کس طرح سے گرائے گئے یہ سب چیزیں آ گئی ہیں دنیا کے اندر. اب کیا کرتے ہیں، جتنی بھی ڈیفینس ہے دنیا میں، جتنی بھی ان کی ایجنسیاں ہیں دنیا کی، وہ سب ریسرچ کرنے کے نکل پڑی ہیں کہ کس طرح گرایا گیا ہے. وہ تو ایک ایک چیز لے کر آئے ہیں، کس طرح دیر تک پاکستان نے ان کے ریڈار سسٹم کو مطلب بالکل فلیش کر دیا، بالکل ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اگر یہ جنگ زیادہ چل جاتی تو مجھے لگتا کہ 15 20 25 50 جہاز بھی اگر ہوتے اس پہ فضا میں تو پاکستان سب کو گرا دیتا، کیونکہ ایسی ون سائڈ ایئر فورس کی جنگ ہو گئی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے اتنی جلدی انڈیا نے، اور پھر ان کا جو سسٹم تھا جو S-400 جو رشیا کا تھا اس کو بھی تو پاکستان نے ختم کر دیا. وہ کتنا بڑا وہ بھی تھا، تقریباً $1.5 ارب کا تھا. رشیا بھی تو، رشیا کی ٹیکنالوجی کو بھی انڈیا نے ایکسپوز کر دیا، اسرائیل کو بھی کر دیا. پھر آپ سمجھ لیں کہ فرانس کو، یہ 3-4 ملکوں کو تو انڈیا نے اپنے ساتھ ان کو تباہ کر دیا. کیونکہ دیکھیں زیادہ تر یہ جو ملک ہیں وہ چلتے ہی ڈیفینس یعنی ویپن کے اوپر ہے. ان کی ویپن کی جو ڈیل ہوتی ہے، جو ویپن ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان پہ ان کے ملک چل رہے ہیں. اور انڈیا نے تو وہ کام کیا ہے کہ ان کے تقریباً پتہ نہیں کتنے سالوں تک ان کو ویپن کے آرڈر نہیں ملیں گے، اور جو آرڈر ملے ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے. یہ جنگ آپ اس کو چھوٹی ہی سمجھے، یہ جنگ بہت ہی پھیل گئی ہے. جنگ اس طرح پھیل گئی ہے کہ کتنے ملکوں کی اکانومی پہ اثر پڑے گا اس انڈیا کی بے وقوفی کے، کیونکہ ان کے پاس نہ پائلٹ ہے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی ٹریننگ ہے. جس ملک کے پائلٹ جاتے وقت وصیت کر کے جائیں سر پہ کفن باندھ کے، کون ان کو روک سکتا ہے یار؟ کیا بات ہے. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہی جو آپ نے کیا کہ ہمارے پائلٹ یا غازی ہو کے واپس آئیں گے یا شہید ہو کے جام شہادت نوش کریں گے، گرفتاری نہیں دیں گے. کیا شیوانگی سنگھ انڈین خاتون پائلٹ ہمارے پاس ہے نہیں ہے؟ جنرل صاحب نے تو منع کر دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. متعدد ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. ایک میرا سوال. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا، میرے پاس تو نہیں ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے. اچھا، یہ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا، بھارتی میڈیا جس کو گودی میڈیا کہا جا رہا ہے، جو کہ وہ میراثیوں والی حرکتیں کر رہے تھے، وہ کراچی تباہ ہو گیا، وہ یونیورسٹی روڈ ہم بنا رہے ہیں، اس کی فوٹیجز دکھا رہے ہیں، جعلی خبریں پھیلائیں، قوم کو مایوس کیا. یہ کیا رویے تھے؟ صرف یہ کمانے کے چکر میں یہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ملک کے ساتھ سینسیئر نہیں تھا، لیکن حکومت کے ساتھ سینسیئر تھے. کیونکہ ان کو جو حکومت کہہ رہی تھی وہ وہی پہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی حکومت کو خوش رکھو، پیسہ بھی ملے گا، نام بھی بنے گا، یہ اسی وجہ سے کر رہے تھے. جو بعد میں دیکھیں یہ ایسی چیزیں چھپتی تو ہے نہیں. کچھ بھی آپ کچھ بھی کہیں، بھارتی میڈیا تو پورا بھارتی میڈیا تو خراب نہیں ہے نا. بعد میں آپ نے دیکھا کہ دوسرے دن اسی بھارتی میڈیا نے جو خاص کر کے جو پوڈ کاسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے بھی ان کا جلوس نکال دیا نا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہر بھارتی کو ہم برا نہیں بول سکتے. بھارتی میڈیا نے بہت غلط کام کیا جو ان کے کسی کے کہنے پہ یعنی گورنمنٹ کے کہنے پہ کیا جو بھی رپورٹ دی تو وہ خود بھی اپنی آج اپنی کریڈیبلٹی ختم کر چکے ہیں نا. آج ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں تو ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہوگا، لیکن انڈیا میں بھی پورا انڈیا ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، معافیا مانگ رہے ہیں، گھر سے نکلنے جیسے نہیں رہے. انڈیا میں ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو جو چیز دیکھیں یہ تو ایسا دور ہے کہ آپ تو کوئی بھی چیز بولیں گے وہ فوراً پتہ چل جائے گی، دوسرے دن تو پتہ چل جاتا ہے 2 دن کے اندر. تو انہوں نے تو پتہ نہیں کتنا بڑا رسک لیا، اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر دیا. اتنے بڑے بڑے اینکر جن کا نام ہے، بڑے بڑے اینکر برقع تک پہ ایسی بیان دے دیے، میری سمجھ میں نہیں آتا. اتنا نام انہوں نے برسوں میں پتہ نہیں 30 سال تک اپنا نام بنایا، 30 سالوں میں، اور ایک جھٹکے میں ایک گھنے میں اپنا نام گوا دیا انہوں نے. یہ تو ان کے لیے بہت بڑی ہار ہے. یہ بھی میں نے کہا نا یہ جنگ کافی لوگوں کے فیوچر تباہ کر کے چلی گئی ہے. اچھا، یہ پاکستان کے میڈیا کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے مستند خبریں دی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا پاکستان میڈیا بہت میچور میڈیا ہے، بڑا بالکل کنفرم کر کے رپورٹ دے رہا ہے. میں نے تو زیادہ تر پاکستان کے یوٹیوبر کو بھی دیکھا ہے، جو کچھ یوٹیوبر بہت اچھے طریقے سے کوریج کر رہے تھے اور ہر بات دوسرے دن سچ ثابت ہو رہی تھی. دیکھیں یہاں بھی ویریفائی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اب ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک دن بعد 24 گھنٹے میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے بہت اچھا کردار کیا، اچھا ڈیفینڈ کیا. میں نے کہا پاکستان اس وقت ایسا ہوا تھا، یہ جنگ انڈیا نے پاکستان کو پورا یونائٹڈ کر دیا تھا. کتنے میڈیا والے ایسے ہیں یا کتنے اینکر ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی ہر وقت ناراض رہتے ہیں، لیکن یقین کریں جب یہ جنگ
शुरू हुई तो वो सब एक पेज पे आ गए, सब ने अपनी नाराजगी बुला ली और हर आदमी ये बात किस तरह बात कर रहा था मीडिया में कि हम पाकिस्तानी हैं, ना हम बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना पठान है, नहीं हम पाकिस्तानी हैं। पूरे कौम को मैंने इस तरह देखा है और ये एक समझे कि ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि हम एक वक्त में यूनाइटेड हो गए। जो इख्तिलाफात हमारे चल रहे थे पाकिस्तान में, काफी इख्तिलाफात आपने देख रहे हैं, लेकिन उस दिन सब साइड पे हो गया था। ये भी बहुत बड़ा काम हो गया हमारे मुल्क के लिए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। इकबाल अटवारी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।